آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی لیسنز 101۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا اسلامیات سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کے لفظی معنی پڑھیں گے۔ عشرہ کے معنی ہیں 10، یعنی عشر عربی میں اگر گنتی پڑھی جائے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اور مبشرہ کے معنی ہے خوشخبری دیے گئے، یعنی جن کو بشارت ملی، خوشخبری دی گئی، یعنی 10 خوشخبری یافتہ، یعنی 10 وہ بندے جن کو خوشخبری دی گئی۔ لغوی معنی عشرہ مبشرہ کے یہ ہیں۔ اب ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی، یعنی یہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یہ جنت میں جائیں گے، اور یہ ان کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی تھی، اور یہ اصطلاح ان کے لیے اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ انہیں ایک ہی حدیث میں ان کے نام کے ساتھ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو عشرہ مبشرہ جو انہیں کہا گیا ہے، یہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ انہیں ایک ہی حدیث میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر انہیں جنتی ہونے کی بشارت یا خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ ان کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی حدیث میں ان کے نام کے ساتھ جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اب بشارت کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ خوشخبری دی گئی تھی؟ ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ تمام 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ ہم دیکھیں گے۔ عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت کسی ایک خاص عمل کی وجہ سے نہیں دی گئی تھی، یعنی ان کا کوئی ایک عمل نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو بشارت دی گئی تھی، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمام جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی نیکیوں، ان کی قربانیوں اور اسلام کے لیے انہوں نے جو تمام خدمات سر انجام دی تھی، ان کی بلندی پایا ایمان و تقوی کی بنیاد پر دی گئی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے جو راہ حق کے لیے نیکیاں کی تھی، قربانیاں دی تھیں، اسلام کے لیے جو خدمات سر انجام دی تھیں، ان کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت، یہ جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ کوئی ایک ریزن نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ خوشخبری دی گئی تھی۔ اس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، خاص طور پر حدیث نبی میں انہیں ایک ساتھ جنت کی بشارت دی گئی ہے، جس کے مطابق وہ سب جنت میں جائیں گے۔ ہم نے اوپر پڑھا کہ ایک حدیث میں ان تمام کے نام لے کے ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور وہ حدیث نبوی ہے۔ اب ہے بشارت کی حدیث۔ بشارت کی حدیث کیا ہے؟ یعنی کہ جس حدیث میں ان کو خوشخبری دی گئی ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ یہ بشارت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں ملتی ہے۔ یعنی یہ خوشخبری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی ان کے ذریعے یہ حدیث پہنچی ہے۔ اب سنت اور حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث وہ بات جو کسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، کسی مستند ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچے، اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اور سنت وہ تمام اعمال، وہ تمام کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے، کر کے دکھائے لوگوں کو، وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو یہ حدیث کس نے ہمیں دی تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ اب اس حدیث کا ذکر جو حدیث کی کتابیں ہیں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد، اس میں بھی کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، اور ان تمام صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ کے نام، عشرہ مبشرہ میں شامل 10 صحابہ کے نام، پہلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے صحابہ ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں صحابہ ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے صحابہ ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں صحابہ کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آٹھویں صحابہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نویں صحابہ ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 10ویں صحابہ کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام صحابہ کرام جو ہیں یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اب جنت کی ضمانت، جنت کی ان کو کیسے ضمانت دی گئی تھی؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں، جس کا مطلب ہے وہ بغیر کسی شک و شبہ کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی گنجائش کے، تمام عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہ کرام جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ ان کے جنت میں جانے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی اسلام کی سربلندی، قربانیاں، خدمات،
ان تمام ان کے جو کام ہیں ان وجہ سے ان کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی گئی تھی، اور یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک عشرہ مبشرہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔